قلعہ روہتاس سیریز میں آج ہم بات کریں گے قلعہ روہتاس کا دفاعی سسٹم، اور اس کے علاوہ قلعہ روہتاس کی جو دیواریں ہیں ان کی اہمیت، ان کا سٹرکچر اور کس مقاصد کے لیے یہ بنائی گئی تھیں، یہ سبھی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ ناظرین، قلعہ روہتاس جو ہے یہ 948 ہجری میں مکمل ہوا، اور اگر سن عیسوی کی بات کریں تو 1541 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اس کی لوکیشن دفاعی لحاظ سے اس کو جس جگہ بنایا گیا وہ پوٹھوہار اور کوستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گہان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنے جنگل ہیں۔ شیرشاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے رہتے تھے، جو شیرشاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ مکمل ہوا تو شیرشاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، اور قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے جن پر یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی، اور یہ دیواریں جو ہیں تقریباً 3 سے 4 فٹ چوڑی ہیں، یعنی ان پر جو ہے اگر سپاہی 3-4 کٹھے جو ہیں وہ حرکت کر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی، قلعے کی جنگی وسعت کا اندازہ اس سمجھ سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد شیرشاہ میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج مع ساز و سامان یہاں قیام کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے برج اور ٹاور تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 باولیاں یعنی کنویں جو تھے وہ یہاں پہ بنائے گئے تھے۔ ان میں ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کے 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع ہیں۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالیشان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے، یعنی دیوار ہے۔ اس پر 68 برج، 184 چھوٹی برجیاں، 6,881 کگرے اور 8,556 سیڑھیاں ہیں، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی اثار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یا 6 قطاری تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے بلند ترین حصہ کنگروں کی صورت میں تعمیر کیا گیا۔ چبوترے کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ ہے، اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی بلندی مختلف تھی، جو 8 فٹ سے 11 فٹ کے درمیان تھے۔ یہ کنگرے صرف شاہی فوجیوں کو دشمن سے تحفظ فراہم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا۔ درمیانی چبوترے در حقیقت فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھے، اور ان کی چوڑائی 4.5 فٹ سے 7 فٹ کے درمیان تھی، جبکہ چبوتروں کی آخری قطار کی چوڑائی 6.5 فٹ سے 8.5 فٹ کے درمیان تھی۔ ناظرین، یہ وہ برجیاں اوپر بنی ہوئی ہیں اس دیوار کے اوپر، اور ان میں وہ سوراخ رکھے گئے ہیں جن سے تیر انداز یہاں سے وہ اپنے نشانے جو ہے دشمن فوج پر لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹے جو سوراخ بنائے گئے تھے اس سے تیل اور سیسا یہاں سے یہ دشمنوں کے اوپر جو ہے انڈیل دیا جاتا تھا، جس سے فوجیں جو تھیں وہ شکست کھا کر واپس چلی جاتے تھے۔ قلعہ روہتاس کا جو دفاعی سسٹم ہے انتہائی مضبوط تھا۔ یہ وہ ناظرین سوراخ ہیں جہاں سے دشمنوں کو دیکھا جاتا تھا، اور یہ جو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ سپاہی جو تھے ان کی یہ رہائش تھی، یا وہ بیٹھتے تھے یہاں پہ۔ جا بجا جو ہے ایک دوسری جو فصیل ہے
ان کے درمیان سیڑھیاں بنائی گئی ہیں رابطے کے لیے، یعنی اگر فوج جو ہے انہوں نے آگے پیچھے حرکت کرنی تھی، نیچے اترنا تھا یا اوپر جانا تھا، تو اس کے لیے باقاعدہ سیڑھیوں کا نظام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنایا گیا تھا۔ یہ برجیاں جو ہے دفاعی سسٹم میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ ان کی مدد سے جو دشمن ہے یا دوسری فوجیں ہیں ان کو شکست دی جاتی تھی۔ جو اس وقت جنگی ہتھیار استعمال ہوتے تھے ان کی مناسبت سے ان کو بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اس معلوماتی دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔